توجہ ہے جی؟ اور سنیے، حضور مدینہ آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارادہ فرمایا کہ میں ایک مہاجر کو لوں، ایک انصاری کو لوں اور بھائی بھائی بنا دوں. کیا بنا دوں؟ بھائی بھائی ان کو بنا دوں. حضور ایک مہاجر پکڑتے، ایک انصاری پکڑتے، کہتے تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو. اور واقعی انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، نبھایا اس رشتے کو، خوب نبھایا اس رشتے کو. بولیے خوب نبھایا. اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ خوب نبھایا. اب سب کو بھائی بنا دیا. سب کو بولیے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا. مولا علی اکیلے کھڑے. جب دیکھا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں میں بولیے آنسو آ گئے، رو پڑے. مولا علی رو پڑے. کہا یا رسول اللہ، میں اس لائق ہی نہیں تھا کہ مجھے کسی کا بھائی بنا دیا جاتا. مجھے آپ نے اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ میں بھی کسی کا بھائی بن جاؤں. حضور نے فرمایا علی، تجھے میں نے اپنے لیے جو چن کے رکھا ہوا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے چن کے رکھا ہوا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو آقا علیہ السلام نے رشتہ اخوت مولا علی کو عطا فرمایا. رشتہ اخوت بولیے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا. توجہ فرمائیے. تو مولا علی کا حضور کا رشتہ معلوم ہوا. بولیے مطلب کیا ہوا؟ مولا علی کی بے ادبی مولا علی کا کی نہیں رہی، بلکہ وہ رسول اللہ کی بے ادبی شمار ہوگی. لہذا بغض علی کے شکار لوگ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ کہیں اللہ ہم سے ایمان نہ چھیننا چاہ رہا. ہم کس ہستی کی بے ادبی میں مبتلا ہیں، ہم کس ہستی کے بغض اور نفرت میں مبتلا ہیں. غور کرنا چاہیے اور اپنے باطن کو صاف کرنا چاہیے. آقا نے فرمایا اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تیرا میرے ساتھ رشتہ اخوت کا ہے، بھائی ہونے کا. لہذا ان کی طرف بات منسوب کرنا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرنا.